بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیور ایک ایسا رشتہ ہے جسے آگ کہا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم جہاں دیور اور بھابھی کا رشتہ بالکل عام ہے، ہر گھر میں ہی بھابھی کے ساتھ 2-3 دیور موجود ہوتے ہیں، اور یہ کوئی انوکھی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہی رشتہ ہماری زندگی میں ایسا زہر گھول دیتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میرے 12 سالہ دیور نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ ناقابل یقین تھا۔ میں جو اپنے دیور کو ایک معصوم سے بچہ سمجھا کرتی تھی، اس کی شرارتوں کا اس کا بچپنا کہا کرتی تھی، میرے اسی دیور نے مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی تھی۔ کتنے ہی لمحے مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ ایک 12 سال کا بچہ میرے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ میں نے تو یہ سوچ کر اسے سینے سے لگایا تھا کہ وہ میری اولاد ہے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مجھے ایسا زخم دے گا کہ میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ میرا نام ماہین ہے، میں نے BA کیا تو ایک اچھے گھرانے سے میرا رشتہ آ گیا۔ فیملی چھوٹی تھی، یہی دیکھ کر میرے ماں باپ نے رشتہ پکا کر دیا۔ رشتہ پکا ہوا تو میری ساس نے مجھے مہنگی ترین سونے کی انگوٹھی بھی پہنائی اور بہت محبت بھی جتائی۔ میرا 12 سالہ دیور رشتہ پکا ہونے پر اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا۔ وہ تو بڑے لاڈ سے میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا اور پھر بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت ہی معصوم ہے۔ جاتے جاتے اس نے میرے ہاتھ میں ایک پرچی دی اور میں یہ دیکھ کر چونک گئی کہ اس پر ایک فون نمبر لکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ رات کو فون کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، لیکن میں کشمکش میں پڑ گئی کہ مجھے فون کرنا چاہیے یا پھر نہیں۔ اور پھر بہت سوچنے سمجھنے کے بعد جب میں نے فون ملایا تو دوسری طرف سے مجھے اپنی دیور کی کھلکھلاتی آواز سنائی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور فون کریں گے، لیکن یہ نمبر احتشام بھائی کا نہیں ہے بلکہ میرا ہے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر کافی دیر تک وہ مجھ سے مزے کی باتیں کرتا رہا اور میں بھی اس کی باتیں خوب انجوائے کرتی رہی۔ اور پھر کوئی گھنٹے بعد جا کر اس نے فون احتشام کو پکڑا دیا اور کہنے لگا کہ اب آپ بھائی سے بات کریں۔ میں ایک دم ہی شرمندہ ہو گئی کہ پتہ نہیں احتشام میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہی اسامہ کے ذریعے مجھے اپنا نمبر بھجوایا تھا۔ میری ان سے کافی دیر بات چیت ہوئی اور مجھے احساس ہو گیا کہ میری زندگی میں شامل ہونے والا شخص ایک بہت ہی خوبصورت انسان ہے۔ شادی میں 2 مہینے تھے اور ان 2 مہینوں میں میری کئی دفعہ احتشام اور اسامہ دونوں سے ہی بات ہوئی تھی۔ دونوں بھائی مزاج میں ایک دوسرے کے بالکل برعکس تھے۔ اسامہ بہت ہی چلبلا اور شرارتی تھا، جبکہ احتشام کافی سنجیدہ مزاج تھے۔ احتشام فون پر بات شروع کرتے تو زیادہ دیر بات نہ کر پاتے، کچھ دیر بعد ان کی باتیں ختم ہو جاتی، جبکہ اسامہ فون پکڑتا تو رکھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ وہ ایک بہت ہی پیارا بچہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کا دن آ گیا۔ بہت ہی دھوم دھام سے میرے والدین نے میری شادی کی تھی، اور جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچی تو میرا دیور اسامہ اس وقت صرف 12 سال کا تھا۔ گھر کا چھوٹا بچہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف سب کا لاڈلا تھا بلکہ اس کی شرارتیں ہی اتنی پیاری ہوتی تھی کہ سبھی اسے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ شادی کی رات میرے شوہر سے پہلے وہ میرے کمرے میں آ گیا تھا اور آتے ہی بڑی شان سے بستر پر بیٹھ کر مجھ سے کہنے لگا کہ ایک دن میری بھی بالکل آپ کے جیسی دلہن آئے گی۔ اس کی بات سن کر میں کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ مجھے ہنستا ہوا دیکھ کر کہنے لگا، آپ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے گالوں پر پیار کیا اور پھر بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی اس حرکت پر جہاں میں شرمندہ ہوئی وہیں مجھے اس کی شرارت پر ہنسی بھی آ گئی۔ اسامہ کے جانے کے بعد احتشام کمرے میں داخل ہوئے تو مجھے ہنستا ہوا دیکھ کر کہنے لگے، اسامہ ایسا ہی ہے، ہر کسی کی زندگی میں خوشیاں بھر دیتا ہے۔ دراصل وہ بہت معصوم ہے، اسی لیے اس کی ہر شرارت اچھی لگتی ہے۔ احتشام کی بات پر میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ اسامہ ٹھیک ہی کہہ کر گیا کہ تم واقعی بہت خوبصورت ہو۔ ان کی بات پر مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ باہر کھڑے اسامہ کی باتیں سن رہے تھے، پھر میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگے کہ میرا چھوٹا بھائی میری زندگی ہے۔ دراصل وہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے۔ عمر کا فرق ہونے کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھا ہے۔ وہ چاہتا ہوں کہ تم بھی اس کا بہت خیال رکھو۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں نہ صرف اسامہ کا بلکہ گھر میں رہنے والا ہر شخص کا بہت خیال رکھوں گی۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئے اور پھر ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو گیا۔ شادی کے اگلے ہی دن مجھے احساس ہو گیا کہ اسامہ نہ صرف اس گھر میں سب کو پیارا ہے بلکہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات سب فوراً پورا کر دیتے ہیں۔ وہ صحیح کہ یہ غلط سب کو قبول ہوتا ہے، اس کے آگے کسی کی بھی نہیں چلتی۔ جیسے ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا تو مجھے لگا اگر میں اسامہ سے بنا کر رکھوں گی، اس سے محبت کروں گی تو اس گھر میں میری جگہ خود بخود بن جائے گی۔ اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اسامہ کو خود سے قریب کر لیا۔ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال میں خود سے رکھنے لگی۔ اس کا اسکول کا بیگ سیٹ کرنا ہو یا پھر اس کی اسائنمنٹ بنانا ہو، ہر کام میں اس کا ساتھ دیا کرتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں بھی اسے بہت عزیز ہو گئی۔ وہ بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتا۔
میری ساس کہتی کہ جب سے میری بہو آئی ہے میری تو ذمہ داریاں ہی ختم ہو گئی ہیں، اس نے گھر کے ساتھ ساتھ ہمارے چھوٹے لاڈلے کو بھی سنبھال لیا ہے۔ اسامہ گھر میں سب سے زیادہ میری بات سننے لگا تھا۔ اب تو اگر احتشام کو بھی اسامہ سے کوئی بات منوانی ہوتی تو وہ میرا ہی سہارا لیتے۔ مجھے اور احتشام کو کہیں گھومنے جانا ہوتا تو بھی اسامہ ہمارے ساتھ ہی جاتا، اور پھر ایسا ہی ہونے لگا کہ جب میں اپنے میکے جانے لگتی تو اسامہ میرے پیچھے لگ جاتا اور پھر میں اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ گھر والوں کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ اکثر میری اماں کہتی کہ تم کیا چھوٹے دیور کو ساتھ لگا کر لے آتی ہو، تم سے دو چار باتیں بھی بندہ سکون سے نہیں کر سکتا۔ اماں کی بات پر میں انہیں سمجھاتی کہ اسامہ بہت ہی پیارا بچہ ہے، مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اماں صرف ایک ہی بات کہتی ہیں کہ دیور دیور ہوتا ہے، تم اسے ابھی سے اس کی حد بتا دو، وہ جس طرح لاڈ پیار سے تمہارے گلے میں جھولتا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اب وہ بڑا ہو رہا ہے اور اماں کی بات سن کر میں ناراض ہو جاتی اور اماں سے کہتی آپ کس طرح کی باتیں کرتی ہیں، اسامہ بچہ ہے، اس کا ذہن بھی بچوں جیسا ہی ہے۔ اس طرح میری شادی کو 6 مہینے گزر گئے۔ ان 6 مہینوں میں میں پوری طرح سسرال میں رچ بس گئی، اور پھر ایک دن میرے شوہر دفتر سے لوٹے تو انہوں نے ایسی خبر سنائی کہ جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگے ان کی نوکری چھوٹ گئی ہے۔ بہت زیادہ پریشان تھے، رو رہے تھے۔ میں نے بڑی محبت سے انہیں تسلی دی اور سمجھایا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر وہ کہنے لگے کہ اماں یا گھر میں کسی کو نہ بتانا کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے، وہ لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے، میں جلد ہی دوسری نوکری کا بندوبست کر لوں گا۔ میں نے احتشام سے وعدہ کر لیا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اور وہ پھر دوسری نوکری کی تلاش کرنے لگے۔ ایک دفتر سے دوسرے دفتر دھکے کھاتے اور شام کو تھکے ہارے گھر آتے۔ اتنے میں اسامہ کے اسکول میں پکنک کا پلان ہو گیا۔ اسے پکنک پر جانے کے لیے 2000 روپوں کی ضرورت تھی، لیکن احتشام کے پاس پیسے نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے اس دفعہ نہ جاؤ، میں خود تمہیں کسی اچھی جگہ لے جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ بہت رویا اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ احتشام کی بات پر اماں بھی ان سے خفا ہو گئی، کیونکہ وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ احتشام کے پاس نوکری نہیں ہے۔ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے میں نے احتشام سے کہا کہ اسامہ بچہ ہے، اسے آپ کے ذاتی معاملات کا کچھ علم نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ اس کی ہر بات مانی ہے، اسی لیے اب آپ کا انکار اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے پرس میں سے پیسے نکال کر اسامہ کو دیے اور ان سے کہا کہ یہ پیسے آپ اسامہ کو دے دیں۔ احتشام نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے یہ تو کمیٹی کے پیسے ہیں نا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ کمیٹی میں بھر دوں گی، آپ بس اسامہ کی خواہش پوری کر دیں۔ میری بات سن کر وہ مجھے گلے لگانے لگے، کہنے لگے کہ جو تمہارا حکم ہوگا ویسا ہی ہوگا۔ اسی وقت اسامہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس نے ہم دونوں کو گلے لگے دیکھ لیا تھا۔ میں شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹی اور منہ پھیر لیا۔ اسامہ بچہ تھا لیکن پھر بھی مجھے بڑی شرم آئی تھی۔ احتشام بھی گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ اسامہ بڑی گہری نظروں سے ہم دونوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ احتشام نے اسامہ کو دیکھا تو کہنے لگے میں تمہارے پاس ہی آ رہا تھا، تمہیں پکنک پر جانا ہے نا، تم چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر احتشام نے پیسے اسامہ کی طرف بڑھائے، لیکن اس نے پیسے نہ لیے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیپر تھا، اس نے اس کے 4 ٹکڑے کیے اور احتشام کے سامنے رکھ کر کہنے لگے یہ اجازت نامہ اسکول سے ملا تھا، یہ میں نے پھاڑ دیا ہے، اب مجھے نہیں جانا۔ وہ ہمارے کمرے سے نکل کر چلا گیا تھا۔ وہ پوری طرح ناراض ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے احتشام گئے اور پھر دیر تک اس سے لاڈ کرتے رہے، اور پھر اگلے دن خود جا کر اسکول سے اجازت نامہ لے کر اس سے بھرا اور پیسے بھی جمع کرواتی۔ وہ گھر لوٹے تو میری ساس ان سے کہنے لگی کہ جب تمہیں اجازت دینی ہی تھی اور پیسے بھی جمع کروانے تھے تو پھر اسامہ کا دل دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے۔ میری ساس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ مجھے قصوروار سمجھ رہی ہیں، جبکہ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں نے پریشانی سے احتشام کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے تم فکر نہ کرو، میری نوکری کا مسئلہ حل ہو تو اماں اور اسامہ کو میں خود سنبھال لوں گی۔ اسامہ اسکول سے آیا تو بہت خوش تھا، کیونکہ اگلے دنوں سے پکنک پر جانا تھا۔ وہ اپنا سامان پیک کرنے لگا، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت کا سامان رکھنے لگی۔ اس کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا۔ اس کا سامان پیک ہو گیا تو میں نے اس سے کہا کہ پکنک پر اپنا خیال رکھنا۔ میری بات سن کر اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور کچھ دیر تک دیکھتا ہی رہا اور پھر کہنے لگا کہ میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں مسکرا کر رہ گئی اور اگلے دن وہ پکنک پر چلا گیا۔ میں نے کمیٹی کے پیسوں سے اسے پکنک پر تو بھیج دیا تھا، لیکن اب مجھے کمیٹی کے پیسے بھرنے تھے۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے اپنی ساس سے اجازت اور بازار کے لیے نکل گئی۔ میرے پاس واحد حل یہی تھا کہ میں اپنی کوئی چیز فروخت کر دوں، اور پھر میں نے احتشام کو بتائے بغیر اپنے سونے کی انگوٹھی بیچ دی۔ کمیٹی بھرنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا، لیکن احتشام کی نوکری کا مسئلہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی انہیں نوکری مل ہی نہیں رہی تھی۔ احتشام حد سے زیادہ چڑچڑے ہو رہے تھے، اور ایسے میں اسامہ کی شرارتیں بھی انہیں بری لگ رہی تھی۔
دراصل ان کے سر پر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، ان کے کندھوں پر بہت بوجھ تھا، اور انہیں اس بات کی فکر تھی کہ اگر جلدی نوکری نہیں ملی تو گھر کا کیا ہوگا۔ وہ بات بات پر اسامہ کو ڈانٹنے لگتے تھے۔ میں انہیں سمجھا کر تھک گئی تھی کہ وہ بچہ ہے، لیکن وہ بھی حالات سے پریشان تھے۔ اور پھر ایک روز احتشام نے اسامہ کو بہت زور سے ڈانٹ دیا اور سیدھے میری ساس کے پاس گیا اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری ساس ایک بار پھر احتشام سے ناراض ہو گئی۔ وہ غصے میں احتشام سے کہنے لگی کہ اسامہ اب چھوٹا بچہ نہیں رہا، وہ 14 سال کا ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے باغی ہو جائے۔ اور یہی بات میں احتشام کو سمجھانا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں اپنا زیادہ وقت اسامہ کو دینے لگی تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ گھر کے حالات واقعی نہیں خراب ہو رہے تھے، جو جمع پونجی تھی وہ گھر کے خرچے میں لگ گئی تھی، اسی لیے احتشام وقت پر اسامہ کی فیس بھی نہیں بھر سکتے تھے، اور اس بات کا بھی اسے بہت غصہ تھا۔ میں یہی کہہ کر اسے ٹال رہی تھی کہ بھائی بھول گئے ہوں گے، ایک آدھ دن بھر دیں گے۔ شام کے وقت جب احتشام تھکے ہارے لوٹے اور میں نے ان سے اسامہ کی فیس کی بات کی تو وہ کہنے لگے اب میں اسامہ کی فیس نہیں بھر سکتا، میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، بس کے کرائے تک کے پیسے نہیں بچے، اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ دن ہم اسامہ کو گھر بٹھا لیتے ہیں۔ احتشام کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا کہ آپ اسامہ کے سامنے ہرگز بھی ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، میں کوئی نہ کوئی انتظام کرتی ہوں، ہم اس مہینے کی فیس تو ادا کر دیں گے، پھر آگے کا اللہ مالک ہے۔ احتشام کہنے لگے تم پیسوں کا انتظام کیسے کرو گے؟ میں نے اپنا زیور کا ڈبہ نکالا اور ایک چین نکال کر احتشام کے ہاتھ پر رکھ دی اور ان سے کہا کہ اب آپ اسے فروخت کر دیں تاکہ ہم بلز کی ادائیگی بھی کر سکیں اور اسامہ کی فیس بھی بھر سکیں۔ احتشام نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے میں نہ مرد نہیں ہوں جو تمہارا زیور فروخت کر کے گھر کا خرچہ پورا کروں گا، میں کوئی محنت مزدوری کا کام کر لوں گا۔ میں نے زبردستی اپنی وہ چین احتشام کے ہاتھ پر رکھ دی اور ان سے کہا یہ گھر میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا، اگر آپ اسامہ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے بھی وہ بہت عزیز ہے، اسی لیے ایسی باتیں نہ کریں کہ میں خود کو غیر سمجھنے لگوں۔ احتشام نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے تمہاری جیسی بیوی ملی ہے۔ میں اسامہ کا کسی دوسرے اسکول میں داخلہ کروانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اسکول کی فیس بہت ہی زیادہ ہے اور اب خرچے بھی بڑھ گئے ہیں، کل کو ہمارے بچے ہوں گے تو خرچے مزید بڑھیں گے، اسی لیے ابھی کوئی فیصلہ لینا ہوگا۔ میں 2 مہینے سے حاملہ تھی، اسی لیے احتشام کو ہونے والے بچوں کی فکر بھی ستا رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جیسا مناسب لگتا ہے۔ میں اس موقع پر احتشام کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ میری خواہش تھی کہ اسامہ کو اس اسکول میں آگے پڑھے کیونکہ یہ اسکول بہت ہی اچھا تھا۔ احتشام نے میری چین بیچ کر اسامہ کی فیس بھی بھر دی تھی اور بلز کی ادائیگی بھی ہو گئی تھی۔ میں پرسکون تھی کہ 1 مہینے کے لیے تو یہ سارے معاملے نمٹ گئے۔ اور پھر اسی شام اسامہ باہر سے روتا ہوا گھر کے اندر آیا۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، اس کے ماتھے پر زخم بھی تھا۔ میں نے جلدی سے اسے چپ کروانے کی غرض سے سینے سے لگایا کیونکہ اگر ایک بار وہ رونا شروع کرتا تو پھر اسے خاموش کروانا بہت مشکل ہو جاتا، لیکن اسامہ نے ایسی حرکت کی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے اتنی زور سے دھکا مارا کہ میں پیچھے کی طرف گر پڑی۔ میں جو امید سے تھی میری حالت ایک دم ہی خیر ہو گئی اور درد سے میری چیخیں آسمان کو چھونے لگی۔ اسی وقت احتشام بھی گھر میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے اسامہ کی حرکت دیکھ لی تھی، اسی لیے ایک زناٹے دار تھپڑ اسامہ کے منہ پر لگا دیا اور پھر جلدی سے ایمبولینس کو کال کرنے لگے۔ اسامہ چیختے ہوئے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا، اس کے الفاظ میرے کانوں میں پڑ رہے تھے اور میری طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میری ساس اسے کھینچ کر کمرے میں لے گئی تھی اور ایمبولینس کے آتے ہی احتشام مجھے گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ کافی دیر ڈاکٹرز نے مجھے اپنی نگرانی میں رکھا۔ میرا بچہ ضائع ہو چکا تھا لیکن حالت اب پہلے سے سنبھل گئی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا اور پھر احتشام مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ اسامہ روتے ہوئے باہر سے گھر میں آیا تھا، میں نے تو اسے چپ کروانے کی غرض سے اپنے قریب کیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ شام تک ڈاکٹرز نے ہمیں اسپتال سے چھٹی دے دی اور پھر جب ہم گھر پہنچے تو میری ساس میری حالت پوچھنے کے لیے میرے پاس بھی نہیں آئی، وہ اسامہ کے ساتھ کمرے میں ہی تھی۔ احتشام کا مزاج بگڑا ہوا تھا، نہ ہی وہ اسامہ کے پاس گئے تھے اور نہ ہی اپنی ماں کے پاس۔ میں نے احتشام سے کہا کہ آپ اسامہ کو بلا کر لائیں، میں پوچھنا چاہتی ہوں آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں نے سگے بھائیوں سے زیادہ اسے محبت تھی، اس کا خیال رکھا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی۔ اس کا باہر شاید کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا تو پھر اس نے بدلہ مجھ سے کیوں لیا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی تو احتشام پریشان ہو گئے، کہنے لگے تم فکر نہ کرو، اسامہ سے میں خود بات کر لوں گا۔ لیکن میں اسامہ سے خود پوچھنا چاہتی تھی کہ میرے بار بار کہنے پر احتشام نے اسامہ کو آواز دی تو میری ساس اس کے ساتھ ہمارے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے اسامہ سے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا ہے، میں تو تم سے اتنی محبت کرتی تھی، پھر تم نے مجھے دھکا کیوں دیا جبکہ تمہیں بھی یہ بات معلوم تھی کہ تم چاچو بننے والے ہو۔ اسامہ کہنے لگا میں نہیں چاہتا کہ میں چاچو بنوں یا پھر بھائی کا کوئی بچہ ہو، آپ
جب اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی تو بہت اچھی تھی، لیکن پھر آپ بری ہو گئی، آپ نے میرے بھائی کو مجھ سے دور کر دیا، آپ کی وجہ سے بھائی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ یہ کہہ کر اسامہ زور زور سے رونے لگا اور میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا آخر میرا قصور کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کی وجہ سے سب کچھ بدل گیا ہے، بھائی بدل گئے، اب وہ نہ ہی مجھے وقت دیتے ہیں نہ ہی محبت کرتے ہیں، اب تو انہیں میری ضرورتیں اور خواہشیں بھی خرچہ بھی معلوم ہونے لگی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جب پکنک پر جانے کی بات آئی تو میں نے اس کے بھائی کو اسے پیسے نہیں دیے۔ وہ کہنے لگا میں نے آپ دونوں کی باتیں سن لی تھی، بھائی نے کہا تھا کہ وہ وہی کریں گے جو آپ کا حکم ہوگا، یعنی آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ میرے پکنک کے پیسے نہ بھریں۔ میرے سامنے آپ محبت کا جھوٹا ڈرامہ کرتی تھی اور میرے پیٹھ پیچھے بھائی کو میرے ہی خلاف کرتی تھی۔ کل میں نے خود اپنے کانوں سے سنا بھائی مجھے کسی چھوٹے اسکول میں داخل کروانا چاہتے کیونکہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے خرچے پورے ہو سکے۔ آپ کی خاطر بھائی میرے مستقبل کو بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ کی اولاد ہو۔ اپنے 14 سالہ دیور کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اس نے میری اور احتشام کی آدھی ادھوری باتیں سنی تھی اور اس کا پورا مطلب خود سے نکال کر سراسر غلطی کی تھی۔ میں اور احتشام دونوں ہی حیران تھے اور میری ساس وہ بھی اسامہ کی طرفداری کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بہو تم نے اچھا نہیں کیا۔ یہ سب سننے کے بعد احتشام پریشانی سے اسامہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے پھر غلط فہمی ہو گئی ہے، تمہاری بھابھی نے مجھے تمہارے خلاف نہیں کیا اور پھر انہوں نے اپنی ماں اور بھائی کو وہ سچ بتا دیا جو ان کی خاطر ہی چھپا رکھا تھا۔ احتشام نے جب ان دونوں کو بتایا کہ ان کی نوکری چھوٹ گئی ہے تو وہ دونوں ایک دم خاموش ہو گئے۔ احتشام رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں تھے، تمہاری بھابھی نے اپنی چین بیچ کر تمہارے اسکول کی فیس جمع کروائی تھی، اسی لیے میں تمہارا اسکول بدلوانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری بھابھی نے ہی مجھے روکا، مجھے قدم نہ اٹھانے دیا اور تم نے نہ جانے کیسے خود ہی ہر بات کا غلط مطلب نکال لیا۔ یہ بات سنتے ہی میری ساس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور اسامہ کو تو یقین ہی نہیں آیا، اور پھر جب اسے احساس ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ میں نے فوراً سے اٹھ کر گلے لگا لیا کیونکہ میرے لیے تو ابھی وہ معصوم بچہ ہی تو تھا، البتہ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا، اس نے غلط فہمی میں آ کر میرا بہت بڑا نقصان کر دیا تھا۔ میں نے دل سے اسے معاف کر دیا۔ میری ساس نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگی کہ انہیں لگا کہ میں نے روایتی بہوؤں کی طرح ان کے بڑے بیٹے کو ان سے چھین لیا ہے، شاید اسی لیے وہ بھی سچائی نہ دیکھ سکی۔ میں نے اسامہ سے وعدہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس کا اسکول نہیں بدلنے دوں گی، اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا۔ ایک ہفتے بعد میرے شوہر کی اچھی جگہ نوکری لگ گئی، گھر کے حالات بہتر ہوئے تو اسامہ کا اسکول بدلوانے کی نوبت بھی نہ آئی، سب کچھ پھر سے ٹھیک ہو گیا، البتہ میں نے اپنی اولاد کھو دی تھی۔ اسامہ نے مجھے بعد میں بتایا تھا کہ جس دن اسامہ نے مجھے دھکا دیا تھا اس دن اس کا گلی میں کچھ لڑکوں سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ گلی کے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتا تھا اور وہ سب لڑکے پیسے ملا کر کرکٹ کھیلنے اور پھر جیتنے والی ٹیم کو ہارنے والی ٹیم اپنے پیسوں سے ٹریٹ دیا کرتی تھی، مگر اس دن اسامہ کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے اور اسی لیے اس کی ٹیم نے اسے اپنے کھلاڑی کے طور پر کھلانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ سب لڑکوں کے ساتھ پیسے ملانے کے قابل نہیں تھا، اور اسی بات پر اس کا پوری ٹیم سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مار پیٹ بھی کی تھی اور پھر وہ تیش کے عالم میں ہی گھر آ گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اسے لگا کہ کہیں نہ کہیں سب کی وجہ میں ہوں، اور اسی لیے اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ اسامہ کی بات سن کر میرا دل بہت زیادہ دکھا تھا، اس نے میرے بے لوث محبت کو بالکل بے معنی سمجھا تھا، لیکن شاید انسان سے ایسی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ میں دن رات خدا سے دعا کرتی ہوں کہ جلد ہی مجھے اولاد کی خوشی بھی مل جائے۔ کبھی کبھی اسامہ میرے سامنے بیٹھتا ہے تو رو پڑتا ہے، اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہے۔ میں اسے سمجھاتی ہوں کہ اب ماضی کو بھول جاؤ، جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن میں آپ سب سے یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی آدھی ادھوری بات سن کر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو نظر آئے وہی سچ ہو، کبھی کبھی وہ رشتے بھی ہم سے مخلص ہوتے ہیں جو ہمارے خون کے نہیں ہوتے، بس بات احساس اور سمجھنے کی ہے۔ میں نے اسامہ کو دل سے اپنایا تھا، وہ اس بات کو شاید سمجھ ہی نہیں سکا، اسے لگا کہ میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دیوار کھڑی کرنا چاہتی ہوں، جبکہ یہ بات بالکل غلط تھی، اور بعد میں جب اس بات کا اسے احساس ہوا تو اس نے نہ صرف مجھ سے معافی مانگی بلکہ اپنے کیے پر وہ آج تک نادم ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔